بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ 2 مہینے سے دنیا کے بعض علاقوں میں جنگ برپا ہے، اگرچہ وہ صرف ایک مخصوص علاقے میں ہے اور چند ممالک کے درمیان ہی جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کے اثرات نہ صرف ایک بڑے علاقے میں بلکہ پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں۔ ہمارے علم میں ہے کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور سے اچانک حملہ کیا، اور یہ حملہ اس وقت کیا جبکہ مذاکرات جاری تھے، تاریخیں طے ہو گئی تھیں، چند روز کے بعد میٹنگز ہونی تھی، لیکن اچانک یہ حملہ کر دیا گیا دھوکے کے ذریعے، اور اس کے نتیجے میں ایران کی جو اعلیٰ ترین اختیارات رکھنے والی شخصیت، ایران کے ٹاپ لیڈرشپ جو سیاسی اور عسکری محاذوں پر آگے تھی، وہ سب ایک دم ہلاک کر دیے گئے، اور ایران کے متعدد شہروں میں زبردست طریقے سے بمباری کی گئی۔ ایران نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ جنگ کا آغاز ہم نہیں کریں گے، لیکن اگر جنگ شروع کی گئی تو جنگ کو روکنے بند کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہوگا، ہم جب چاہیں گے تبھی جنگ رکے گی۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینے کا عرصہ جنگ میں ہو گیا ہے، اور جنگ شروع کرنے والوں کی کوششیں ہیں کہ جنگ کسی طرح سے رک جائے، لیکن ایران کی طرف سے جو متعین شرائط ہیں ان کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے جنگ کا سلسلہ برابر جاری۔ وقفے سے ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ مذاکرات بس اب ہوا چاہتے ہیں، معاملات نمٹ جائیں گے، جنگ رک جائے گی، لیکن پھر ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ پھر دوبارہ جنگ کے بھڑکنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں مختلف لوگوں کے طرح طرح کے تبصرے آ رہے ہیں۔ بالکل کھلی ہوئی صورتحال ہے کہ ایک ملک پر جارحانہ طریقے سے دھوکے سے حملہ کیا گیا، لیکن دانشوروں کے ایسے تبصرے آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ایران ہی کا قصور ہے جنگ کو شروع کرنے میں۔ ایران کی طرف سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں، جو شرائط پیش کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بعض لوگ اس طرح کی بھی باتیں کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ جنگ کو طول دینے میں اور اس کو جاری رکھنے میں ایران کا قصور ہے، اگر وہ چاہتا تو بہت پہلے جنگ روک دی گئی ہوتی۔ اور کچھ لوگ تو اس معاملے میں اور بھی زیادہ آگے بڑھ کر وہ اسلام کو قصوروار قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران چونکہ مسلم ملک ہے، اس لیے وہ اس کا الزام اسلام کی تعلیمات پر عائد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام تو جنگجو مذہب ہے، وہ تو امن پسند نہیں ہے، اور وہ تو جارحیت پر لوگوں کو اکساتا ہے، اس وجہ سے اب تک جنگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ کچھ اور لوگ ہیں جو فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایران
ظاہر ہے کہ شیعہ ملک ہے، شیعہ عقائد کا وہاں غلبہ ہے، تو کچھ لوگ اس کو شیعہ اور سنی کے درمیان کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بالکل کھلی صورتحال ہے کہ ایران مظلوم ہے، ظلم کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مسلک یا عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے وہ لوگ ایران کی مخالفت پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ ان تمام پہلوؤں پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وقت ان موضوعات پر کچھ اظہار خیال کرنے کا نہیں ہے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے کچھ اصولی گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ اور امن کے تعلق سے اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں، قرآن اور حدیث میں ان کے بارے میں کیا احکام بیان کیے گئے۔ تو میری اس وقت کی گفتگو صرف اصولی اسلام کی تعلیمات پر مبنی ہوگی۔ دنیا کے سیاسی حالات، ملکوں کا رویہ، یا جو یہ مختلف طبقات اور دانشوروں کی طرف سے جو رائے ظاہر کی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں کچھ اظہار خیال نہیں کروں گا۔ محترم بھائیو، امن کی ضد فساد ہے۔ قرآن مجید میں کثرت سے آیتیں ہیں کہ اسلام فساد کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے، وہ امن کی دعوت دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں رہنے والے افراد چاہے جس مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کو وہ حق ہے کہ وہ اپنے عقائد، رسوم، روایات، معمولات کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ اختلافات ان کے درمیان دوریاں پیدا نہ کرے اور ان کے درمیان دشمنی کا اظہار نہ ہو۔ ابھی جو سورہ المائدہ کی قرآن کی آیتوں کی جو تلاوت کی گئی ہے، اس میں تو فساد پھیلانے والوں کے لیے بہت سخت سزا تجویز کی گئی۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو بری طرح قتل کیا جائے، ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ایسے فسادیوں اور سرکش لوگوں کی سزا بیان کی گئی۔ اسلام میں جو حدود بیان کیے گئے ہیں، مختلف جرائم پر جو سزائیں بیان کی گئی ہیں، اس سے سخت سزا اور کسی بھی جرم پر نہیں دی گئی۔ اس سے ہم اسلام کا مزاج سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام فتنہ و فساد کا کتنا مخالف ہے، اور وہ سماج میں امن کو برقرار رکھنے کا کتنا حریص ہے۔ قرآن مجید کی اور بھی آیتیں ہیں جن میں فساد سے روکا گیا ہے اور اصلاح کی تلقین کی گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند آیات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ جبکہ اس کی اصلاح کی جا چکی ہے، اس میں امن و امان نافذ ہے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، خوف کی صورت میں، طمع کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین سے قریب ہے، اچھا عمل کرنے والوں سے قریب۔ فسادیوں کا تذکرہ کیا گیا، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب اس کو اقتدار حاصل ہوتا ہے
تو وہ زمین میں اس کی چلت پھرت اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں وہ فساد پھیلائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ جانوں کا دیا کرے، کھیتیوں کو ضائع کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، جن لوگوں نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا اور اس کو فتنہ و فساد سے بھر دیا، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کا کوڑا چلا کے رہتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَلَا یُصْلِحُونَ۔ پیغمبروں نے دعوت دی کہ لوگوں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، میری اطاعت کرو اور سرکشی کرنے والوں کی اطاعت مت کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور ان کا رویہ اصلاح پر مبنی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اسلام امن کا علمبردار ہے۔ مذاہب کے اختلاف، رویوں کے اختلاف، مراسم کے اختلاف، نقطہ نظر کے اختلاف کے باوجود اسلام یہ چاہتا ہے کہ روئے زمین پر رہنے بسنے والے آپس میں اختلافات سے بچیں، شر انگیزی سے بچیں، فتنہ و فساد نہ پھیلائیں اور امن و سکون کے ساتھ وہ زندگی گزاریں۔ اسی لیے وہ بار بار فتنہ و فساد پھیلانے والوں کے بارے میں بہت سخت ترین تنبیہات کرتا ہے، ان کو روکتا ہے اور ان کی سخت سزائیں بیان کرتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، ہم غور کریں کہ اسلام کے معنی ہی ہے امن و سلامتی۔ اسلام کا جو مادہ ہے وہ سین لام میم عربی زبان کا مادہ ہے۔ ایک معنی تو اس میں خود سپردگی کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ اس لیے مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنے خواہشات پر اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے رسول کے احکام کو ترجیح دے اور اس پر اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ اسی طرح اسلام کے روٹ میں امن کے معنی شامل ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ محدثین یہ کہتے ہیں کہ ایسی احادیث جن میں کہ مسلمانوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے یہ رویہ اختیار کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے دیا گیا ہے، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ہر طرح کا رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، نہیں، بلکہ محدثین کہتے ہیں ذکر المسلم غالبی، یعنی جس سماج میں اکثریت آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی، اس سماج کے لیے حکم دیا گیا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے، ورنہ تو جس سماج میں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں ان سب کے تعلق سے مسلمان کو حکم یہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس مذہب کی بنیاد ہی امن و سکون پر ہے، جس مذہب کی سرشت میں امن و سکون شامل ہے، جس کے نام میں امن کے معنی شامل ہے، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو کہ اس معاملے میں اس کی ہمسری کا دعویٰ کرتا ہو۔ یہودیت، عیسائیت، زردشت، بدھزم، ہندو مت، جین مت، جتنے مذاہب ہیں وہ شخصیات کے ناموں پر وجود میں آئے ہیں، ان کی طرف انتساب رکھتے ہیں، لیکن اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اسلام کی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہیں ہے۔
اگرچہ بعض لوگوں نے نادانی کی وجہ سے اس کو بھی محمدزم کا نام دینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کسی شخصیت کی طرف منسوب نہیں ہے، بلکہ اسلام کے نام ہی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے مزاج میں امن اور عدم فساد شامل ہے۔ تو جس مذہب کا یہ حال ہو اس کے بارے میں یہ الزام دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ تو جارحیت پسند ہے، وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو چین و سکون سے جینے کا حق نہیں دیتا ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ جنگ اور امن میں بنیادی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے؟ اصل جنگ ہے یا اصل امن ہے؟ اس تعلق سے بھی قرآن کی تعلیمات بالکل واضح، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل حکم امن کا ہے، جنگ ایک عارضی حکم ہے۔ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے، قرآن اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ اگر جنگ جاری ہو، مخالف امن کی پیشکش کرے تو فوراً قبول کر لو۔ جنگ جاری رکھنا، دشمن کو قتل کرنا، تحقیق کرنا اور اس کی اتنی سرکوبی کرنا کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ ان کی سرکشی ختم ہو جائے۔ اگر عین جنگ کی حالت میں دشمن کی طرف سے صلح کی پیشکش ہو تو قرآن کہتا ہے کہ فوراً اس کو قبول کر لیا جائے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ لوگ صلح کے لیے کی پیشکش کریں تو تم بھی صلح کو قبول کر لو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، صلح کی پیشکش کو قبول کر لو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دشمن اپنی سرانگیزیوں سے باز نہیں ہے، اس کا عین امکان ہے۔ دشمن جو صلح کی پیشکش کر رہا ہے اس میں کوئی اخلاص نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے، وہ ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو جنگ کے لیے مزید تیار کرنا چاہتا ہے، اسلحے اور اکٹھا کرنا چاہتا ہے، وقت گزاری کے لیے اس نے صلح کی پیشکش کی ہے، تو بھی تم صلح اس کی پیشکش کو قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرو، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ اگر ان لوگوں نے پھر جنگ کی کوشش کی تو پھر تم جنگ کرنا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید و حمایت سے تم غالب ہو کر رہو گے۔ لیکن جب فریق مخالف جنگ روکنے پر آمادہ ہو تو تم بھی اس کی پیشکش کو قبول کر لو۔ یہ بات صرف استنباطی نہیں ہے، بلکہ اس کو قرآن میں صراحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ سورہ انفال کی آیت میں نے 61 نمبر جو پیش کی تھی کہ اگر وہ صلح کی پیشکش کرے تو تم ان کی پیشکش کو قبول کر لو، اگلی آیت میں یہ کہا گیا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے کہ اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی ہے اور اہل ایمان کو بھی تمہاری حمایت میں کھڑا کر دیا ہے۔ جیسے اب تم اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید کے ذریعے تم جنگ کر رہے ہو، اگر فریق مخالف نے شرانگیزی کی، دھوکہ دینے کی کوشش کی، صلح کا جھوٹا اعلان کیا اور بعد میں وہ مزید تیاری کر کے وہ پھر حملہ آور ہوا تو پھر تم اس کا مقابلہ تم کر سکتے ہو، اور جیسے اب تم کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے اسی طرح تم کو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوگی۔ قرآن ہوشیار کرتا ہے کہ صلح کا اقدام ریاست کے وقار کو ملیمیٹ کر کے نہیں کیا جائے گا، ڈر کر اور دب کر صلح نہیں کی جائے گی،
اور جنگ جب برپا ہو تو مسلمانوں کی طرف سے خود صلح کی پیشکش نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ صلح کی پیشکش یہ کمزوری پر دلالت کرتی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کمزوری نہ دکھاؤ اور صلح کی پیشکش مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن والے ہو۔ گویا کہ یہ بات واضح کر دی گئی ہے، جنگ جب برپا ہو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اور صلح کا اپنی طرف سے آغاز نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ پھر دشمن ہم کو کمزور سمجھے گا، اس چیز کو ہماری کمزوری شمار کرے گا۔ لیکن اگر دشمن کی طرف سے صلح کی پیشکش ہو تو فوراً اس کا جواب دینا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، چاہے دشمن کی نیت میں فتور ہو، فساد ہو، دھوکہ دینا چاہتا ہو، مزید جنگ کی تیاری کرنا چاہتا ہو، لیکن قرآن کی ہدایت ہے کہ اس کی پیشکش کو قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کی روشن مثالیں ملتی۔ صلح حدیبیہ کی میں مثال دوں گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو شرائط پیش کی گئیں وہ شرائط یک طرفہ تھی۔ اگر کوئی مسلمان صلح کے زمانے میں مکہ آئے گا تو اس کو روک لیا جائے گا، اگر کوئی مکہ سے مدینہ آئے گا تو اس کو واپس کرنا ہوگا۔ اس طرح کی کئی جو شرطیں تھیں وہ بظاہر کمزوری پر دلالت کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ان شرائط کو مان لینے پر جو صلح ہوگی اس سے مسلمانوں کی کمزوری کا اظہار ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ صلح کو قبول کر لیا گیا۔ حتیٰ کہ ہم سیرت کی تفصیلات سے واقف ہیں، تمام صحابہ ان شرائط پر صلح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی صلح ہو گئی ہے، تم لوگ جو قربانی کے اونٹ لائے ہو یہیں پر قربان کر دو۔ ایک صحابی بھی نہیں اٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حیرت ناک بات تھی کہ جو صحابہ آپ کے اشاروں پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے تھے، آپ ایک حکم دے رہے ہیں، سب خاموش، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں اپنے حجرے میں گئے، جو آپ کے لیے جو خیمہ لگایا گیا تھا، ام المومنین حضرت ام سلمہ کے سامنے آپ نے اس کیفیت کا تذکرہ کیا۔ حضرت ام سلمہ بہت جہاں دیدہ دانشور خاتون تھیں، انہوں نے کہا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ تو خود نکلیے، حلق کروائیے، اونٹ کو آپ قربان کیجئے، سب لوگ اس پر عمل کرنے لگیں گے۔ لوگ خاموش اس لیے بیٹھے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے اور آپ کا فیصلہ، یہ جو صلح کا فیصلہ بدل دیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، حلق کروایا، فوراً تمام صحابہ اس پر عمل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اسلام امن کو ترجیح دیتا ہے، فساد، جنگ، قتال کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کی روشن ترین مثال ہمیں فتح مکہ کے موقع پر ملتی۔ 10,000 صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کوچ کیا۔ مکہ سے تھوڑے فاصلے پر آپ نے رات میں صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہر شخص الگ الگ اپنی آگ جلائے۔ یہ حکم بہت دانش مندی پر مبنی تھا۔ اس کے نتیجے میں بہت دور تک آگ جلی، ہر فوجی نے اپنا چولہا الگ جلایا۔ دور سے دیکھنے والوں پر تو دہشت طاری ہو گئی، یہ مسلمان کتنی لاکھ فوج لے کے آئے، ان لوگوں سے تو مقابلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بھی یہی تھا کہ اہل قریش جو ہیں وہ جنگ پر آمادہ ہی نہ ہو۔ چنانچہ آپ کی یہ تدبیر کامیاب ہوئی، ان کے حوصلے ختم ہو گئے
اور پھر آپ نے اگلے دن جو اعلانات کیے، جو شخص مقابلہ نہ کرے اس سے جنگ نہ کی جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے، جو ہتھیار ڈال دے اس سے مقابلہ نہ کیا جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے۔ آپ نے جو اعلانات کیے اس سے پھر جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد پھر آپ کا نے جو عظیم الشان رویے کا مظاہرہ کیا اس نے تو تمام لوگوں کے دل نرم کر دیے۔ تو یہ دو واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ امن کو فروغ دینے والی ہیں۔ اسلام اگر امن کا اور جنگ کا دونوں آپشن کھلے ہوئے ہوں تو اسلام جنگ کو ہرگز نہیں اختیار کرتا ہے، وہ امن کو ترجیح دیتا ہے۔ گویا کہ اسلام میں جنگ کا آپشن فرسٹ آپشن نہیں ہے بلکہ لاسٹ آپشن ہے، جب جنگ پر مجبور کر دیا جائے۔ مسلمانوں کے لیے جنگ کو نظر انداز کرنے کا کوئی موقع نہ ہو تب وہ جنگ کی اجازت دیتا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جب ظلم و ستم عام ہو جائے، اس کا بول بالا ہو جائے، تب مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، لوگو جو تم سے جنگ کرتے ہیں ان سے جنگ کرو اور جنگ کرنے میں زیادتی کا مظاہرہ نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ گویا کہ اسلام کے نقطۂ نظر سے جنگ کا آغاز نہیں کیا جائے گا بلکہ جنگ کو اصولی طور سے دفاعی مقصد سے استعمال کیا جائے گا۔ جب ظلم برپا ہو، جارحیت کی جا رہی ہو، انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہوں، تب اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہاں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ برپا کی جا سکتی۔ سورہ النساء کی وہ آیت بہت اہم آیت ہے جو اسلام کے نظریے جنگ کو واضح کرتی ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آخر تم جنگ کے لیے کیوں نہیں آمادہ ہوتے ہو؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، جن لوگوں کو کمزور بنا لیا گیا ہے، چاہے وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، وہ ظلم سے عاجز آ کر پریشان ہو کر وہ پکارتے ہیں، اے ہمارے رب ہم کو اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم بنے ہوئے ہیں، اور ہمیں اپنی طرف سے کوئی ولی اور کارساز اور مددگار فراہم کر دے۔ تو گویا جب سماج میں ظلم برپا ہو، انسانوں کو آزادی سے رہنے نہ دیا جاتا ہو، کچھ طاقتور لوگ اپنی مرضی تھوپنے پر بضد ہوں، ہر ممکن طریقے سے ان کو وہ دبا کر رکھنے کی کوشش کرتے ہوں، اس وقت اسلام اجازت دیتا ہے کہ جنگ برپا کی جا سکتی ہے، ان لوگوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ان لوگوں کو ظلم سے روکا جا سکتا ہے، اس وقت اس کی اجازت دی جاتی۔ اسلام کے تصور جنگ کو سمجھنے کے لیے ایک نقطہ اور ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام نے جنگ کو ایک اعلیٰ و عرفہ مقصد کے ساتھ اس کو متعلق کیا ہے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی جنگ کرتا ہے شہرت کے لیے، ایک آدمی جنگ کرتا ہے اپنے قبیلے کی حمیت کے لیے، ایک آدمی جنگ کرتا ہے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، کس کی جنگ صحیح؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کی جنگ صحیح نہیں ہے، اس شخص کی جنگ صحیح ہے جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے۔
گویا کہ اسلام نے جنگ کو ایک اعلیٰ عرفہ اور پاکیزہ مقصد سے جوڑا ہے۔ جنگ ملک کے حدود کو وسیع کرنے کے لیے نہیں کی جائے گی، جنگ کسی مخصوص طبقے یا طبقات کو دبانے کے لیے نہیں کی جائے گی، جنگ اپنے نظریے، اپنے مسلک کو غالب کرنے کے لیے نہیں کی جائے گی، بلکہ جنگ اس وقت کی جائے گی جب انسانوں کی آزادیاں سلب کر لی جائیں اور ان کو اپنے عقیدے، اپنے مسلک، اپنے رجحان کے مطابق زندہ رہنے نہ دیا جائے۔ اس وقت اسلام حکم دیتا ہے کہ اس روئے زمین پر رہنے والے کچھ طاقتور لوگوں کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی تھوپیں اور دوسرے انسانوں کو جو انہی جیسے ہیں ان کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کریں۔ ایک نقطہ اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام جب جنگ کا حکم دیتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ پھر کسی قاعدے ضابطے کی کوئی پابندی نہیں کرنی، جس طریقے سے بھی دشمن کی سرکوبی کی جا سکے، اس کی زور اور طاقت توڑی جا سکے، ویسے تم کو کرنے کی آزادی ہے۔ نہیں، اسلام نے جب جنگ کی اجازت دی ہے تو اس کو حدود کا پابند کیا ہے۔ جنگ صرف ان لوگوں سے کی جائے گی جو ہتھیار اٹھائیں گے، جو مقابلے پر آئیں گے، جو مقاتلین ہوں گے، جو محاربین ہوں گے، صرف ان سے جنگ کی جائے گی۔ جو لوگ مقابلے پہ نہیں آ رہے ہیں ان سے جنگ نہیں کی جائے گی۔ جو مذہبی شخصیات ہیں، پوپ ہیں، پادری ہیں، جوگی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جو مذہبی خدمت گزار ہیں، اپنے کٹیوں، صومعوں، گرجا گھروں، دوسرے عبادت خانوں میں ہیں، ان سے جنگ نہیں کی جائے گی۔ عورتوں سے جنگ نہیں کی جائے گی، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا۔ شرائط، پابندیوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احادیث ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد جب خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور بعد میں دوسرے حکمراں جو آئے، ہر ایک نے جب فوجی ٹکڑیوں کو بھیجا تو باقاعدہ یہ ہدایات ان کے ساتھ لازماً دی جاتی تھیں کہ جنگ صرف ان لوگوں سے کی جائے گی جو مقابلے پہ آئیں گے، ہتھیار چلائیں گے، ہم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، صرف ان سے جنگ کی جائے گی، غیر متعلق لوگوں سے جنگ نہیں کی جائے گی، دھوکہ نہیں دیا جائے گا۔ آج تو دھوکے کے ذریعے غلبہ پانے کے ہر تدابیر اختیار کی جاتی ہے اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یہ جنگ جو 2 مہینے سے شروع ہوئی ہے، اس کی بنیاد ہی دھوکے پہ رکھی گئی۔ مذاکرات ہو رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، وعدہ کیا گیا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں شہر میں مذاکرات ہوں گے، دوسرے فریق کو اطمینان ہے کہ جب مذاکرات کی تاریخ ہے تو حملہ نہیں ہوگا، اور اچانک دھوکے سے حملہ کر دیا جاتا ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے کہ دھوکہ دے کے حملہ نہیں کیا جائے گا۔ جب حملہ کیا جائے گا تو پہلے اعلان کیا جائے گا، فریق مخالف کو بتایا جائے گا کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، تم نے اگر فلاں فلاں بات نہیں مانی، فلاں کام نہیں کیا، اپنے ظلم سے باز نہیں آئے گے تو ہم حملے کے لیے تیار ہیں۔ دشمن کو بتایا جاتا ہے، اس کے بعد حملہ شروع کیا جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، جنگ، میں نے عرض کیا کہ جنگ اسلام کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ اسلام اگر جنگ اور امن دونوں کا آپشن ہو تو اسلام امن کو ترجیح دیتا ہے، صلح کو ترجیح دیتا ہے، لیکن وہ اسلامی ریاست کے وقار کو مجروح کر کے، ذلت و خواری کے ساتھ دب کر، ڈر کر مصالحت پر آمادہ ہونا،
یا امن کی بات کرنا اسلام کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور آخری بات میں یس کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی جو عمومی تعلیمات ہیں وہ کو ایگزسٹنس سکھاتی ہیں۔ یہ ایک بات عام کر دی گئی ہے، 100% یہ غلط بات ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام جنگجو مذہب ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ پرامن بقائے باہم کی تلقین نہیں کرتا ہے۔ یہ باتیں اتنی کثرت سے کہی گئی ہیں کہ اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں وہ دب کر رہ گئیں۔ دنیا کے ہر مذہب میں جنگ کا آپشن موجود ہے، دنیا کے ہر ملک میں جنگ کی تیاری ہوتی ہے، جنگ کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، خاصا فیصد اپنی آمدنی کا جنگ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ اگر اسلام نے بھی جنگ کے احکام دیے ہیں تو یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ظلم اور ستم پر مبنی ہو۔ عام حالات میں عام انسانوں سے متعلق جو قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں بیان کر دی گئی۔ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں یہ کہا گیا ہے تم کو کن لوگوں سے جنگ نہیں کرنی ہے، اور آیت نمبر 9 میں کہا گیا ہے تم کو کن لوگوں سے جنگ کرنی ہے، جن لوگوں نے تم سے جنگ نہیں کی ہے، جن لوگوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس چیز سے نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، عدل و انصاف کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ اس سے تم کو نہیں روکتا ہے، حسن سلوک سے، عدل و انصاف کرنے سے، اچھا سلوک کرنے سے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے معاملے میں روکتا ہے جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے، جنگ کا آغاز کیا ہے اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا۔ یہ ہے اسلام کی بنیادی تعلیمات عام انسانوں کے تعلق سے۔ اسلام تکثیری سماج کا علمبردار ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو جس مذہب کا ماننے والا ہو اس کو آزادی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی ہے، اس پر ایمان نہیں لایا ہے تو وہ اس کی حیثیت ایک باغی کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس سے حساب کتاب لے گا۔ لیکن اس دنیا میں کوئی کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی عقیدے کا علمبردار ہو، کوئی اس کا رویہ ہو، لیکن اس دنیا میں اس کے ساتھ تفریق نہیں کی جائے گی۔ تمام تر سماجی اور انسانی حقوق تمام انسانوں کو حاصل ہوں گے۔ میں انہی باتوں پر اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔